فیض ان کے عام ہو گئے، فیض ان کے عام ہو گئے، دو جہاں غلام ہو گئے، دو جہاں غلام ہو گئے، فیض ان کے عام ہو گئے، فیض ان کے عام ہو گئے۔ واسطہ دیا جو آپ کا، واسطہ دیا جو آپ کا، میرے سارے کام ہو گئے، میرے سارے کام ہو گئے، فیض ان کے عام ہو گئے، فیض ان کے عام ہو گئے۔ نام لیوا ان کے جو ہوئے، نام لیوا، نام لیوا ان کے جو ہوئے، ان کے اونچے نام ہو گئے، ان کے اونچے نام ہو گئے، ان کے نام ہو گئے۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا و حبیبنا و حبیب ربنا محمد المبعوث رحمة للعالمین، وعلى آلہ طیبین طاہرین، وعلى ازواج امہات المؤمنین، وعلى سائر صحابۃ والتابعین اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وآتِعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ نہایت قابل قدر مسلمان بھائیوں، دور اور نزدیک سے آنے والا لوگوں، میرے رب کریم کی اچھی بندوں اور میرے محبوب کریم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وارثین، غلاموں اور پیروکاروں، آپ لوگوں کی آمد کو اس محفل میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین محفل، مسلمان بھائیوں، اسلام کا ایک صورت ہے اور ایک حقیقت۔ صورت اسلام ہر جگہ دیکھنے میں نظر آتا ہے، دعوے بہت بڑی بڑی ہے، مگر عملی ثبوت دن بدن معدوم ہو رہا ہے۔ دین اسلام دن بدن لاوارث ہو رہا ہے۔ دین اسلام کے حسین آشیانے کے اندر اغیار داخل ہو گئی، مسلمان کو، متحد مسلمان کو، متفق اور یکجان مسلمان کو منتشر بنا دیا ہے۔ حالات دن بدن خرابی کی طرف جا رہا ہے، اور کوئی کدھر سے سکون، راحت، خوشحالی، اتفاق اور امن نظر نہیں آتا۔ حالات کا دعویٰ بھی ہے، قرآن بھی ہے، حدیث بھی ہے، نماز بھی ہے، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، اس سے علاوہ بہت بڑا بڑا علماء بھی ہے، مشائخ بھی ہے، تقریر و تبلیغ بھی ہے، محافل بھی ہے، سیرت کانفرنس بھی ہے، میلاد نبی بھی ہے، دوسرا دینی اور مذہبی اطوار بہت زور و شور سے جاری ہے، لیکن اثر مثبت ہونے کے بجائے دن بدن منفی ہو رہا ہے۔ یعنی مسلمان کے اندر اتفاق جیسے عظیم قوت کو پارا پارا کر کے مسلمانوں کو دین اسلام کے حقیقی دائرے سے نکال کر فرقوں اور مسلکوں میں تقسیم کر دیا۔ اس وقت عالم اسلام کے اندر اختلاف رائے اور نظریات کے تصادم نے مسلمان امت کی اتحاد کو پارا پارا کر کے فرقواریت، مسلک پرستی، قوم پرستی، ذات پرستی اور خودی جیسے لعنت کو چڑھا کر کے مسلمان کو جو ہے نا بربادی کے کنارے تک پہنچا دیا ہے۔ مسالک کی جنگ، تہذیبوں کے اتار چڑھاؤ نے انسانیت کی تباہی میں باقی کوئی کسر نہیں چھوڑا۔ عالم، شیخ، فلسفی، صافی، صوفی ہونے کے بجائے اپنی مسلمان بھائی کے لیے اگر وہ کسی دوسرا دینی اور مذہبی مسلک سے وابستہ ہو، ہمارے دل میں محبت نہیں ہے حسد کے سوا۔ افسوس کا مقام ہے کہ مسلمان کی ٹانگ کھینچ رہا ہے، مسلمان کے خون کا پیاسا ہو گئی، مسلمان سے حسد کرتا ہے، مسلمان کا مسلمان کے لیے عزائم درست نہیں ہے، غلط ہے۔ تو ایک دوسرے کے خلاف
منفی سوچ تخریبی عزائم نے حالات کو اتنا بگاڑ دیا کہ انسانیت کی نجات کے لیے لا حاصل کوششوں کا کوئی نتیجہ نظر نہیں آتا ہے۔ بس مسلمان بھائیوں، ایک بیزاری، ایک بے قراری اور ایک مایوسی کی کیفیت ہے۔ ظلم، وحشت، آفت، مرض، مصیبت اور نفاق، فرقواریت کا اندھیرا راتیں دن بدن طویل سے طویل تر ہوتی جا رہی ہے اور روشنی کا کرن کا کہیں سے امید نہیں ہے، کہیں نظر نہیں آتا ہے۔ بظاہر دین اسلام کی پرچار کا شور اتنا ہو گیا، صورت سازی تک کہ در و دیوار ترترا گئی، لیکن مسلمانوں تاثیر سے، مثبت اثر سے معاشرہ خالصہ نظر آتا ہے۔ محبت نہیں ہے، نفرت عام ہو گئی، دوستی غائب مگر دشمنی قدم قدم پر۔ مسلمانوں عدل مٹ گیا، ظلم اور بے عدالتی چھا گئی۔ یہ کیوں ہمارے ساتھ ہو رہے؟ ہم کیوں اتنا ذلیل ہو گئی؟ کیوں دن بدن برباد ہو رہے؟ بچہ باپ کا، بھائی بھائی کا، بیٹی ماں کا، رشتہ دار کا صرف دشمنی کی سوچ نہیں رکھتے، خون کے پیاسے۔ والدین کا ادب و احترام، بزرگوں کا عزت ہم سے چھینا گیا۔ مغربی رسم و رواج، یہودی عنعنات اور کلچر اور دستور ہم پر مسلط ہو گئی۔ شراب، قتل، جرم، فرقہ پرستی، آدم کشی، یہ میں بھی دیکھ رہا ہوں، آپ کا بھی سامنے ہے، اس نے کوئی کسر نہیں چھوڑا۔ خدا بھی ہے، نبی بھی ہے، دین بھی ہے، قرآن بھی ہے، رہنما بھی ہے، لیکن نہ اللہ کے احکام کا تعمیل ہے، نہ نبی کے نقش قدم پہ چلنے کا عزم و ارادہ ہے، نہ قرآن کی دو باتوں پر جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے، نہ عمل نظر آتا ہے۔ وہ غیر مسلم، وہ کافر جس نے خدا کو مانا نہیں ہے، جس نے دین کو قبول نہیں کیا، جس نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی رہنما تسلیم ہی نہیں کیا، اگر وہ دین اسلام کے ساتھ، خدا کے ساتھ اور خدا کی نبی کے ساتھ اور مسلمان کے ساتھ دشمنی کر رہے، اس کا کوئی قصور نہیں ہے۔ ہم نے تو اللہ کو بھی مانا ہے کہ یہ حق ہے، یہ رب العالمین ہے، اللہ کی نبی، اللہ کے پیغمبر، یہ رحمت للعالمین ہے، یہ دین اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے دنیا اور آخرت کے لیے، اور یہ قرآن جو ہے نا اللہ کی کلام، اللہ کی آئین ہے، لیکن زبان تک یہ اقرار ہے، کردار میں انکار ہے۔ کردار کے ذریعے ہم نے نہ اللہ کی وحدانیت کو، نہ نبی کی رسالت کو، نہ دین کی حقیقت کو، نہ قرآن کی عظمت کو ہم
ثابت کرنے سے قاصر ہے، اس پر عمل پیرا نہیں ہے۔ ہر دکاندار نے مجھ جیسے ہر دکاندار نے رہبر کی لباس پہن کر دین اسلام کو بزنس تک اور دکانداری تک محدود کیا ہے۔ اس لیے فرقے پیدا کیا ہے کہ دکان بڑھتا رہے، چمکتا رہے اور میرا خواہشات پورا ہوتا رہے۔ یاد رہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَآتِعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا، کل بشارت دیتے خبردار کر رہے، قرآن ہمیں تنبیہ فرما رہا ہے اطاعت کر لو اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ وعمن والہ اور ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ وَلَا تَنَازَعُوا، مت جھگڑو، لڑائی مت کر لو، فساد پیدا مت کر لو، اس لیے کہ اے انسان آپ خلیفۃ الارض ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے عمارت کرنے کے لیے دنیا میں بھیجا ہے، عمارت کو تخریب کرنے کے لیے آپ کو اللہ تعالیٰ نے ادھر ہی نہیں بھیجا۔ آپ تو اللہ تعالیٰ کا نائب ہے، آپ تو اشرف المخلوقات ہے، آپ تو خلیفۃ الارض ہے، آپ تو انسان ہے، آپ تو اللہ کی صفات کا نمونہ اور مظہر ہے۔ اللہ کے بعد مخلوق میں آپ سے کوئی عظیم تر ہے نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ لیکن آپ نے کیا کیا ہے، میں نے کیا کیا ہے، چاروں اطراف سے اسلام کی فلک شگاف نعرے ہیں، لیکن محبت اور دوستی ختم ہو گئی، عمل تباہ اور برباد ہو گئی۔ تقاریر اور تحاریر میں غیروں کی مخالفت ہے، مگر کردار کی دنیا میں بخدا میں گواہی دے رہا ہوں، میں سچ کہہ رہا ہوں، ہم اس کے ساتھ مکمل مطابقت رکھتے ہیں۔ کردار کی دنیا میں مطابقت نہیں ہے، بلکہ امر سے بڑھ رہا ہے۔ ایک مثال آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ برطانیہ میں جاؤ، انگریز آپ کو نماز سے نہیں روکتا۔ امریکہ میں جاؤ، آپ کا دین ادھر آزاد ہے۔ رشیا میں جاؤ، آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ہندوستان میں جاؤ، پنج بنا اسلام پر عمل کرنے سے آپ کو کوئی نہیں روکے گا۔ لیکن پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس مقدس کلمے پر سوگند یاد کرتا ہوں، اس خدا کو حاضر ناظر اور گواہ رکھتا ہوں جس کی قبضہ قدرت میں میری اور آپ سب کی جان ہے۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں، آج میں دیکھ رہا ہوں سرکاری اداروں میں، دفتروں میں میرا اولاد، میرا اہل، میرا جانسار یہ منتشر لوگوں کو متحد کر رہے، نہ ہم کسی کا چاپلوس ہے، نہ ہم کسی سے ڈرتے ہیں، نہ ہمارے اندر مخالفت ہے۔ لیکن افسوس آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر مسلمان ایک مسجد میں اپنی نوکری کے بعد، اپنی فرائض کو ادا کرنے کے بعد جب اللہ اکبر کا آواز کانوں میں سنائی دیتا ہے اور وہ اپنی سارا کام چھوڑ کر خدا کی گھر
مسجد کی طرف بھاگ جاتا ہے اور ادھر 5 وقت نماز پڑھتا ہے، کیا یہ جرم ہے؟ بتاؤ. ہم مسلمان ہونے کے باوجود اس عمل کو بخدا جرم سمجھتے ہیں. پھر ان لوگوں کو دھمکی دیتے ہیں، پھر ان لوگوں کو ذلیل کرتے ہیں، پھر ان لوگوں کو پریشان کرتے ہیں. بابا کیا پتہ ہے جو لوگ خدا سے دور ہے. شاعر کا شعر یاد آ گئی، فارسی میں کہتے ہیں رخ ظالم بقصد کشتن ماست تا با ما چی کند، رخ مظلوم ما بسوء خدا ماست تاکہ خدا چی کند. ظالم کا رخ اس طرف ہے تا ہمارے ساتھ کچھ کرے، لیکن ہمارا رخ انتقام کی طرف نہیں ہے، ہم ان کو اہمیت ہی نہیں دیتے. ہمارا رخ خالق کی طرف ہے کہ وہ ہمارے بارے میں کیا فیصلہ فرمائے. کسی سے جنگ نہیں ہے، افسوس ہے، بہت بڑا افسوس ہے. چلو عام لوگ، یہ تو عام لوگ ہیں، کوئی بات نہیں ہے. شاید ان لوگوں کی دل میں کوئی وسواس ہو، اپنا وسواس نکال دے، کھلا اجازت ہے، دیکھے پرکھے. لیکن ایک دن آئے گا، وہ دن ضرور آنا ہے کہ عام اور خاص، سیاسی، مذہبی اور دوسرے لوگ ان لوگوں کو اس طرح سلام کر دے گا کہ اے لوگوں آپ کی عظمت کو سلام. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. آپ لوگوں نے مسلمانوں کو تباہی سے نجات دلایا اور کامیابی کے مقام پر آپ نے فائز کر دیا ہے. وہ دن آ رہا ہے، میں دیکھ رہا ہوں. اے لوگوں آپ لوگ خوش نصیب لوگ ہیں. زبانی کلامی سیرت رسول کا بیان ہے، مگر عملاً بغاوت اور سرکشی. بھائیو مسلمانوں، مجھے بتاؤ ایسے وفادار امت کا مستقبل کیا ہوگا جو زبان سے عشق و وفا مگر عمل سے جفا کی انتہا کر دیا. جو لوگ اللہ کے ساتھ، اللہ کی نبی کے ساتھ، اس دین کے ساتھ جفا کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ تنبیہ فرماتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. اللہ فرماتا ہے پھیل گیا ہے فساد بر اور بحر میں بوجہ ان کرتوتوں جو ان لوگوں نے کیا ہے، تاکہ چکائے اللہ کچھ سزا ان لوگوں کو ان کی بری اعمال کا شاید وہ باز آ جائے. یعنی توبہ کر لے، یعنی نادم ہو جائے، صراط المستقیم پر گامزن ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن میں واضح فرمایا ہے. اور اس بات کی ثبوت کہ ہم گمراہی کی طرف جا رہے ہیں، ہم اپنے آپ کی بربادی کا سامان خود بنا رہے ہیں. مجھے بتائے دوستو کہ یہ جو سیلاب آیا ہے پاکستان میں، صحیح کہہ دے کہ آپ نے کبھی زندگی اس کا مثال دیکھا تھا؟ یہ جو کشمیر اور سرحد میں زلزلہ تھا، میں خود گیا تھا، امدادی سامان لے کر گیا تھا. تھوڑا بہت پکی روٹے بخدا میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے، پھٹ گئی تھی. 100 سال کا درخت جڑوں سے اکھڑ کر کے دور پڑے تھے.
اور مکانات زمین بوس ہو گیا تھا، ہزاروں لاکھوں جان اس کے اندر دب گئی ہے۔ ایک مچھر کیا ہوتا ہے؟ یہ ہوا، یہ فضا، یہ موسم، یہ رات اور دن پہلے بھی تھا، آج بھی وہی ہے، تبدیلی تو نہیں آیا۔ یہ ایک مچھر کی وجہ سے کتنا اموات ہو گئی، آپ کو پتہ ہے نا۔ یہ چھوڑو، لاہور میں دوائی، وہ اللہ کے بندہ اگر دوائی زیادہ بیکار ہو تو اس کا مثبت اثر نہیں ہوگا، لیکن دوائی زہر تو نہیں ہوتا ہے نا۔ چلو کمپنی نے 2 نمبر دوائی بنا دیا، ٹھگی کر دیا، وہ یہی ہوگا کہ دوائی کا مثبت اثر نہیں ہوگا، لیکن دوائی موت کا سبب تو نہیں بن سکتا نا۔ سینکڑوں جانیں لاہور، فیصل آباد وغیرہ میں دوائی بانا بن گئی اور لقمہ اجل ہو گئی یا نہیں ہے؟ یہ فساد ہے نا، بر اور بحر میں زمینی اور آسمانی پھیل گیا ہے۔ چلو یہ بھی چھوڑ دو، یہ ایک دن، ایک ہفتے کے اندر 2 بار مہنگائی ہو جاتا ہے ہر چیز کا۔ یہ خودکش حملے آپ نے کبھی وہم و گمان میں تھا کہ انسان اپنے آپ سے بم باندھ کر کے خود کو بھی اڑا دے اور دوسروں، یہ آپ لوگوں نے سوچ سکتے تھے؟ طالبان نہیں ہے، دہشت گردی نہیں ہے، ڈینگی مچھر نہیں ہے، سیلاب نہیں ہے، طوفان نہیں ہے، مہنگائی نہیں ہے، کوئی حکمران نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا غضب ہے۔ اللہ ہم سے ناراض ہے۔ غافل ہو، جاگ جاؤ، بیدار ہو جاؤ، سوچو، ایک صف میں کھڑا ہو جاؤ، ایک ہی صراط المستقیم کا مسافر بن جاؤ۔ تیرے نبی نے بریلیت نہیں لایا، دیوبندیت بحث دین نہیں لایا، کوئی اور دین نہیں ہے۔ دین کیا ہے؟ ان دین عند اللہ الاسلام۔ اے محبوب، میں نے بطور دین آپ کے لیے اسلام کو پسند فرمایا ہے۔ یا اللہ، اسلام کیا ہے؟ اسلام، اے محبوب، تیری اتباع، تیرے نقش قدم، تیری سیرت کو اپنانے کے اندر اسلام کے حقیقت پوشیدہ ہے۔ جو لوگ تیرا متی ہو، یعنی تیری اتباع جو ہے نا، اسلام کی بنیاد بھی ہے، ابتدا بھی ہے، انتہا بھی ہے، صورت بھی ہے اور سیرت بھی ہے۔ جس نے تیرا اتباع اختیار کیا ہے اس نے نجات پائے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی کامیاب اور کامران ہو گئی۔ اس کا نام ہے اسلام۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ یہ جو ہم نے اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے مختلف ادیان پیدا کیا ہے، مجھے کوئی عالم، کوئی پیر، کوئی مذہبی رہنما، کوئی اور مجھے بتا دے کہ ہمارے نبی نے کون سا دین لایا تھا، کتنا ادیان لائے تھے، کتنا فرقے لائے تھے انسانیت کی نجات کے لیے۔ ایک ہی دین اسلام لایا تھا بس۔ دین اسلام کے اندر فرقوں کا، مسلکوں کا، تنظیموں کا قطعاً گنجائش نہیں ہے۔ قرآن عظیم و شان، اللہ کا آئین، لاریب کتاب، اس میں مناظروں کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ قرآن کا ایک آیات دوسرا کو رد نہیں کرتا ہے، قرآن کا ہر آیات دوسرا کا تائید کرتا ہے، دوسرا کا گواہی پیش کرتا ہے، بشرطے کہ قرآن پڑھا جائے، قرآن سمجھا جائے، قرآن سیکھا جائے اہل قرآن کی زبان سے۔ اگر ہمیں آج اہل قرآن مل جائے، قرآن کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یہ اسلام جو ہے نا، یہ دہشت کا دین نہیں ہے، یہ انتہا پسندی کا دین نہیں ہے۔ یہ انتہا پسندی کو لوگوں نے، بھائیوں،
بچوں، بزرگوں، دوستوں، ہم پر مسلط کر چکا ہے، یہ ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ اسلام امن کا کیلا، دنیا اور آخرت کی کامیابی کی نجات کا ضامن اور فلاح انسانیت کا بہترین خاکہ اور فارمولہ اس میں موجود ہے۔ اسلام رحم، عدالت، امن، سخاوت، صداقت، سچائی اور پاکی کا تعلیم دیتا ہے، انتشار فرقہ پرستی سے روکتا ہے۔ دوسرا جگہ خدا فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور آپس میں فرقوں میں تقسیم مت ہو جاؤ، فرقوں میں تقسیم مت ہو جاؤ۔ فرقواریت نفاق ہے، شر ہے، حسد ہے، جنگ ہے، بربادی ہے۔ آپس میں متحد ہو جاؤ۔ ایک ہی خدا تمہارا رب ہے، مصطفیٰ تیرا پیشوا ہے، اسلام تیرا دین ہے اور قرآن تیرا آئین ہے۔ آپ کیوں جنگ کر رہے؟ کس بات پر لڑ رہے؟ کوئی صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرتا ہے، کوئی اہل بیت کا توہین کرتا ہے۔ چار یار رسول اللہ کی چار چراغ ہے۔ آپ جس صحابی کی نقش قدم پہ چلے آپ نے نجات حاصل کیا ہے۔ آپ نے اہل رسول کی سیرت کو اپنا لیا، یہ مصیبت ٹل جائے۔ آج ہم دین کو پیسوں پر بھیج رہے ہیں، ان لوگوں نے، صحابہ نے بھی اور اہل بیت نے بھی دین کو اپنی خون سے رنگین بنا دیا، اپنی جان دے دیا، مال دے دیا، زندگی دے دیا، سب کچھ لٹا دیا، لیکن دین مصطفیٰ کو سربلند کر دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ وہ بریلوی نہیں تھے، وہ اہل حدیث نہیں تھے، وہ پنچپیری نہیں تھے، وہ مسلمان تھے بھائیوں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر متحد تھے۔ یہ توحید و رسالت کا بیان ان کا ہتھیار تھا، ان کا سپر تھا، ان کا طاقت تھا۔ یہ ہتھیار آج ہم نے توڑ دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ بھائی ایک آدمی کا عقیدہ غلط ہے، میں مانتا ہوں غلط ہے۔ ابھی وہ مسلمان تو ہے نا، مسلمان ہی مت سمجھو، انسان تو ہے نا۔ مسلمان تو اللہ کی نائب ہے، مسلمان تو اشرف المخلوقات ہے، آپ تو خلیفۃ الارض ہے، آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات سے نوازا ہے۔ آپ کے اندر رحم ہے، آپ کے اندر عدل ہے، آپ کے اندر ہمدردی ہے۔ کیا ایک آدمی اگر جاہل ہو گئی اس کو گولی مارتا ہے؟ یا مصطفی تدبیر، حکمت اور دانائی سے ان کو پیار سے سمجھانا ہے؟ قرآن ابھی غائب نہیں ہوا، قرآن موجود ہے۔ دنیا کے مشائخ اور فرقہ پرست ملاؤں اور پیروں کو دعوت دے رہا ہوں، ان سے اپیل کر رہا ہوں کہ اپنا کمنڈ چھوڑ دو۔ مجھے پتہ ہے کہ تو فرعون جیسے مرتا نہیں، ہمیشہ زندہ رہوں گے، اور تمہارے سے خدا پوچھے گا آپ کی عقیدت کے مطابق میں نہیں ہے۔ میں تو کہتا ہوں ایک ایک ذرا خیر و شر کا آپ کو حساب دینا ہوگا۔ اگر آپ منکر بھی ہیں آپ آ جاؤ، آج میں آپ کو قائل بنا دوں گا۔ اگر میں نے اس دین پر آپ کو متحد ہونے پر مجبور نہ کیا، میں وارث رسول نہیں ہے، مجھے کوئی اور سمجھو۔ واضح کل کہتا ہوں، اگر آپ شیخ الحدیث ہے، اگر آپ مفسر قرآن ہے، اگر آپ بریلوی ولی ہے، یا جو ہے نا دیوبندی بڑا عالم ہے، آپ آ جاؤ۔
جو بچکانہ حرکات اور سوچ آپ نے اپنائے اور یہ مسلمان کو ایک دوسرے سے تو قتل کروا رہا ہے، یہ کون سا اسلام ہے؟ اگر آج آپ نے ادھر اس بات کا جواب دے سکا تو شاید خدا کی بارگاہ میں بھی تو دے دے. اگر بندے کے ساتھ آپ کے پاس جواب نہیں ہے تو اللہ کی بارگاہ میں کیا ہوگا آپ کا حالات؟ کس منہ پہ ادھر کھڑا ہو جائے؟ تو پھر فرمائے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ. اللہ تو فرمائے گا کہ آج الگ ہو جاؤ اے مجرموں، نیک لوگوں کا سب سے، اے اولاد آدم، میں نے آپ کو حکم نہیں دیا تھا کہ شیطان کی پیروی مت کر لو. پھر تیرا کیا حالت ہوگا؟ ہر کوئی اپنے آپ کو بشریعت سمجھتا ہے. شریعت اتفاق ہے، نفاق نہیں ہے. اتفاق اگر جسم روح میں ہو تو زندگی، اگر قوموں اور قبیلوں میں ہو تو امن و سلامتی کا باعث بن جاتا ہے. اتفاق اہل حق لوگوں کا شیوا، مردان خدا کا سیرت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت سے پہلا اور آخری چاہت ہے. اتفاق وہ نور ہے، اتفاق وہ نور ہے جو قلوب سے حسد اور کینے کو نکال دیتا ہے، دشمنی کو دوستی، حسد کو محبت، جنگ کو امن پر تبدیل کر دیتا ہے. اللہ کی قدرت کے بعد مخلوق میں سب سے عظیم طاقت اتفاق ہے. اے مسلمان بھائیو، شہرت کمانے کے لیے نہیں ہے، پیسہ جمع کرنے کے لیے نہیں ہے، اپنے آپ کو نیک ظاہر کرنے کے لیے نہیں ہے. میرا رب گواہ ہے، میرا رب میری شارک سے زیادہ مجھے قریب ہے. میرا ارمان، میرا غم، میرا درد مسلمان کی بقا ہے، مسلمان کی نجات ہے، مسلمان کا بربادی نہیں ہے. یہ دکاندار لوگوں نے جو اپنے ناموں کے ساتھ بڑی بڑی القاب لگایا ہے، اس کی جال میں نہیں آنا. اس کو سمجھنا ہوگا، اس کو دور بھاگ جاؤ، اس کو پھر پرستی سے روک دو. قرآن فرما رہا ہے انما المؤمنون اخوہ، ہم بھائی ہیں، ہم دوست ہیں، ہم ایک دوسرے پر مہربان ہیں. اور کسی کے لیے کوئی دل میں حسد نہیں ہونا چاہیے. حسد وہ آگ ہے جو ایمان کو جلا کر کے راکھ بنا دیتا ہے. ایک آگ ہوتا ہے کہ وہ سورج کو جلا دیتا ہے، لیکن حسد کا آگ انسان کو ایمان سے فارغ کر دیتا ہے. اگر حسد کا آگ آپ کے اندر ہے تو نہ انسان ہے، نہ اللہ کا نائب ہے، نہ اشرف المخلوقات ہے، نہ خلیفۃ الارض ہونے کا، منصب سنبھالنے کا تو حقدار ہے. انسان کو خدا نے مجدد بنا کر بھیجا ہے. اے پیر، اے عالم، اے سیاسی، اے دکاندار، اے تاجر، اے زمیندار، سلام کرتا ہوں سب کو. انسان بن جاؤ، اسلام کی طرف آ جاؤ، وحدت کے دائرے میں شامل ہو جاؤ. مظلوم، یتیم، غریب، بیوہ، بیچارہ کے خون کے ساتھ کھیلنا خدا را بند کر لو. ورنہ جو آگ آپ نے جلایا ہے، جو آگ آپ نے روشن کیا ہے دوسروں کو جلانے کے لیے، بخدا وہ آگ آپ کے دروازے میں ضرور دستک دے دے گا اور آپ بھی نہیں بچ سکے گے. مسلمانوں، وہ لوگ، وہ قومیں جو متحد ہو ان سے آفت دور بھاگ جاتا ہے.
اس کے قریب مصیبت نہیں آ سکتے۔ اللہ تعالیٰ کی پہلی رحمت کی پہلا نشانی وہ ہوتا ہے کہ گھر میں، علاقے میں، ضلع میں، تحصیل میں، شہر میں، ریاست میں ہم آپس میں متحد ہو کر کے دنیا اور آخرت کے کاموں کے آگے بڑھے، اور مشکلات کو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ میں آسان بنا دوں گا۔ اگر دین اسلام پر ہم متفق اور عامل ہو جائے، اگر دین اسلام پر ہم متفق اور عامل ہو جائے، یہ اتباع کی رسول کا ابتدا بھی ہے اور انتہا بھی۔ یہ دین، تب ہم دین اسلام کی حقیقت کو اپنی قول و فعل سے ثابت کر سکتا ہے۔ تب ہم تسلیم کرتے ہیں کہ میں دین اسلام کے اندر داخل ہوں اور احکامات خداوندی کا میں تعمیل کر رہا ہوں۔ اگر سرکار کے ذات کو ہم نے متنازع بنا کر، کوئی کہتا ہے یہ نور ہے، کوئی کہتا ہے بشر ہے، کوئی کہتا ہے بریلویت دین ہے، کوئی کہتا ہے جعفریت دین ہے، بخدا دین اسلام ہے، دین امر نہیں ہے، دین اتباع ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر عمل کرنے کا نام دین اسلام کا آغاز ہے، ابتدا اندر سے ہوتا ہے اور انتہا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اس پر انتہا ہو جاتا ہے۔ اگر آپ دین پر متحد نہیں ہوئے، ابھی رہبر دین، رہبر اسلام، رہبر انسانیت، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی، کوئی کہتا ہے کہ وہ تو مجھ جیسے بشر ہے، کوئی کہتا ہے ان کے پاس علم غیب ہے، کوئی کہتا ہے وہ نور ہے، یہ بچگانہ نادانوں والی بات ہے۔ اس پر اگر میں تشریح کر لوں گا تو سارا دن گزر جائے گا، لیکن شارٹ بات کرتا ہوں، سمجھا سکتا ہوں۔ آنے والا وقت میں اگر اللہ تعالیٰ نے موقع دیے پھر آپ مجھ سے پوچھیں، میں یہ سارا باتیں آپ کے سامنے واضح کر لوں گا، لیکن آج شارٹ سا بتاتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے کہ عقل میرا دین کا اساس ہے۔ الحمدللہ سارا سمجھدار اور صاحب عقل لوگ، صاحب علم لوگ تشریف فرمائے۔ کیا جب ہم اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کس بارے میں ہم سے پوچھتے ہیں؟ میرے عمل کے بارے میں یا حضور کی شان اور ذات اور مقام کے بارے میں؟ کس کے بارے میں؟ عمل کے بارے میں پوچھا جائے گا ہم سے۔ ایک ایک ذرا خیر و شر کا حساب لیا جائے گا۔ یہ اللہ نہیں فرمائے گا کہ آپ معلوم کر لو، آپ نے یہ پتہ کیا ہے کہ نبی نور ہے یا بشر، یہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے محبوب، ان لوگوں کو فرما دیجئے کہ اگر آپ خدا سے محبت کرتے ہو تو میرے اتباع کر لو، تو اللہ آپ سے محبت فرمائے گا۔ صرف محبت نہیں ہے، آپ کی گناہ معاف فرما دے گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ اور جو لوگ نبی کی اتباع کے باہر اپنا خود ساختہ دین بنا دیتے ہیں، وہ تباہ ہے، وہ برباد ہے، اس کو نہ دنیا میں امن و سکون ہوگا اور نہ آخرت میں۔ میرے ساری باتوں کا خلاصہ اور مقصد یہ ہے، نہ میں کوئی ملا ہوں، نہ کوئی ولی ہوں، نہ میرے پاس ولایت کا کوئی اثر و تاثیر ہے، نہ علم کا کوئی اثر و تاثیر ہے۔ میں سادہ آدمی ہوں، ان پڑھ آدمی ہوں، کچھ نہیں جانتا، آیا ہوں اللہ کے نام پر، ادھر آپ سے مخاطب ہوں اللہ کے نام پر، اور اللہ تعالیٰ یہ حالت دیکھ رہا ہے، مجھے بھی دیکھ رہے ہیں اور آپ کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ میرا پورا ایمان ہے، میں خوش اس بات پر ہوں، یہ میں آپ لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کی نزول سمجھتا ہوں، اور انشاءاللہ بفضل خدا جب آپ کی طرف سے جاتا ہے، منصور جو ہے نا مصطفیٰ کی در کا دوبی ہے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی قلوب اگر میں نہ رہ گئی، میں جھوٹا ہوں، میں غلط ہوں، میں دھوکے باز ہوں،
میں جھوٹ بول رہا ہوں. جو بھی سیرتی بیمار ادھر آیا ہے صدق دل سے بیٹا اللہ کی رضا کے لیے، انشاءاللہ آج وہ دن ہے کہ آپ سب پر اللہ تعالیٰ اپنی فضل و کرم فرمائے گا اور آپ کی دل کا دنیا بدل جائے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، وارثین رسول. دیکھو کہتے طلب لے کر آ جاؤ، لیکن ایک لحظہ دیکھو اس طرف اللہ کی رضا کی. میں ایک طویل آذان ہوں، میں انشاءاللہ دنیا کے ہر کونے تک پہنچ جاؤں گا اور یہ منتشر لوگوں کو اس طرح بنا دوں گا بن جاؤں گے. باقی کے ساتھ کہہ دو بن جاؤں گے. انشاءاللہ بن چکا ہے وہ دین جو تیری نجات کے لیے تیری نبی نے اللہ رب العزت کی جانب سے لایا تھا. مبارک ہو آپ پر، آج آپ تک پہنچ گیا ہے. آج وہ دین آپ تک پہنچ چکا ہے. آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا ہوگا. میں اور اپنی مسلمان بھائیوں کو اگر یہ میں کہہ دوں کہ اجازت نہیں دوں گا تو میں کہہ سکتا ہوں طاقت کے ذریعے نہیں ہے، روحانیت کے ذریعے نہیں ہے، دولت کے ذریعے نہیں ہے. اے شرکوٹ والو، میں دور سے امید لے کر آپ کے پاس آیا ہوں. اے پنجاب والو، میں آپ کی مہمان ہوں. ایک کشکول لے کر آیا ہوں، خیرات مانگتا ہوں. اگر آپ میرے کشکول میں کچھ نہ ڈال دیں، کیا میں انگریز کے پاس جاؤں؟ مجھے مشورہ دو نا. کیا ہندو کے پاس چلا جاؤ؟ کیا عیسائی میرا فریاد سنے گا؟ میں وارث رسول ہوں. رسول اللہ کی اہل آپ ہے نہیں امیر؟ آپ نے میری صدا کو لبیک کہہ دینا ہوگا. آپ سے اپیل کر رہا ہو، پوچھو مجھ سے کیا اپیل؟ بابا جی آپ مجھ سے کیا مانگتا ہے؟ کیا آپ کے لیے مکان بنا دے، دولت بڑھا دے، بنگلے بڑھا دے، بڑا گاڑی دے دے، کیا کہ خدمت کرے؟ نہیں جی نہیں. قتل وعدہ کرتا ہوں، کسی چیز کے ساتھ غرض نہیں ہے. ہائے میری نبی کی امت، اے میرے اللہ کی بندو، میں دیکھ رہا ہوں رہزنوں نے آپ کو برباد کر ڈالا ہے. میں کسی سے نہیں ڈرتا. میں بانگ کی دراز ہوں. میرے ساتھ خدا ہے، میرے ساتھ مصطفیٰ ہے، میرے ساتھ اسلام ہے، میرے ساتھ قرآن ہے، میرے ساتھ آپ ہے نہیں ہے؟ کیا خیرات مانگ رہا ہو؟ بچوں، بیٹوں، بھائیوں، بزرگوں، کیا خیرات مجھ سے پوچھو. محبت کا خیرات دے دو، وحدت کا خیرات دے دو. اس طرح ہو جاؤ. میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں، لعنت بیچ دو جنگ جدل پر، فرقوں کو تباہ کر لو، شیطان کو ناراض بنا دو، اللہ کو راضی بنا دو، مصطفیٰ کو راضی بنا دو، یہ دین کو راضی بنا دو، اپنے آپ کو کامیاب اور کامران بنا دو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت.
بچہ پھر قوارت آگ ہے، پھر قوارت نفرت ہے بچے، پھر قوارت تباہی ہے۔ وہ علامہ اقبال شاعر مشرق حضرت علامہ اقبال، پتہ نہیں لوگ اس کو کیا سمجھتے ہیں، میں تو کہتا ہوں کہ اپنے زمانے کا مجدد تھا، مرد قلندر تھا، مرد مومن تھا، وہ وارث رسول تھا، وہ ان کے دل میں اس امت کا غم تھا۔ اس نے، مجھے تو اردو آتا نہیں ہے صحیح، وہ کہتے ہیں، فرماتا ہے اپنی کتاب میں، ایک شعر ہے ان کا کہ یہ فاقہ کش تو موت سے ڈرتی نہیں ہے اور ان سے روح محمدی کو نکال دو۔ آج ہمارے قلوب سے روح مصطفی کو نکالے، مصطفیٰ کی محبت کو پارا پارا کر دیا، تباہ کر دیا۔ تو اس لیے یہود ہمارا تماشا دیکھ رہا ہے اور دن بدن ہم پر اپنی خواہشات کو مسلط کر رہا ہے اور ہمیں مزید تباہی کی طرف دھکیل۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، وارثین رسول۔ ہم گناہگار تو ضرور ہیں، خطاکار تو ضرور ہے، سیاکار تو ضرور ہے، ملامت اور شرمندہ تو ضرور ہے، لیکن یاد رکھو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید قطن نہیں ہے، ہم پر امید ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ اگر آپ فرقہ پرست بھی ہے، آپ بے نماز بھی ہے، آپ گستاخ بھی ہے، آپ کے اندر دین کا جذبہ بھی نہیں ہے، آپ والدین کا نافرمان بھی ہے، آپ ڈاکو بھی ہے، چور بھی ہے، لٹیرے بھی ہے، مجھ سے دور بھی ہے، میری دوسری کی طالب بھی نہیں ہے۔ اچھی بات سنا دو آپ کو، ہاں تنگ تو نہیں ہے دوستوں، مجھے سب بتائے، خوش بیٹے ہیں میرے بھائی، سبحان اللہ، خوشخبری سنا دو، میں نہیں اللہ سناتا۔ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ۔ اے اللہ کے بندو، اگر آپ نے اپنی نفسوں پر ظلم کیے، خطا کیے، گناہ کیے، کتنا بھی بڑا گناہ کیوں نہ ہو، آسمان و زمین سے بھی زیادہ باری کیوں نہ ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، پھر بھی آپ کو میری رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ہر چیز پر میرا رحمت غالب ہے، میرا رحمت وزنی ہے۔ ادھر شاعر کا شعر سنا دوں بچے، من بندے پر گناہم تو دریائے رحمتی، من بندے پر گناہم تو دریائے رحمتی، جائے کہ فضل و رحمت باشد چی باشد گناہ۔ ایک اللہ کا بندہ اللہ سے عرض کر رہا ہے کہ میں تو خطاکار ہوں، سیاکار ہوں، مقصر ہوں، بالکل گندہ ہوں، لیکن یا اللہ مجھے یہ بتا دیو کہ آپ تو رحمت کی سمندر ہے، تیری رحمت کے سمندر میرا گناہ خس بھی نہیں ہے، اپنے آپ کو آپ کی رحمت کے سپرد کر دوں گا، آپ کی رحمت کی جھولی میں اپنے آپ کو ڈال دوں گا، تیرا پناہ لے لوں گا۔ بتاؤ تو خدا پھر میں پاک ہوں یا پلیت؟ پھر میں پاک ہو سکتا ہوں نا؟ ہو سکتا ہوں نا؟ آج لعنت ہو ریاکار، چاپلوس اور غرضی انسان پر، میں جو بات کرتا ہوں نا یہ میری بات نہیں ہے۔ من رمز راز یار یار خبر زراز جان من، میرا نام منصور ہے، من رمز راز یار یار خبر زراز جان من زبان دوستم او گویت کلام سے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، وارثین رسول۔ زبان میرا ہے، کلام میرا نہیں ہے،
پوچھ سکتا ہے کوئی فلسفی شیخ عالم بھی کہ جواب دو ادھر اسی وقت میں کہ خدا تیرے زبان سے بولتا ہے، ثابت کر دو، نہ کیا تو جھوٹا آپ کو پتھر ماروں گا، بے شک مارو، بے شک کلا اجازت ہے، ثابت کرنا چاہیے نا۔ کسی کی محفل میں 50 لوگ ہوتا ہے نا، علامہ تقریر کر رہا ہے، کوئی سگریٹ پیتا ہے، کوئی آپس میں فون پہ بات کرتا ہے، کوئی کس کام میں مشغول ہوتا ہے، یہ اگر خدا نے آپ کو متوجہ نہیں کیا میں کون ہوں؟ دیکھو یہ حالت نا۔ ایک بات اور ثابت کر لوں، ابھی آپ ہزاروں لوگ ادھر تشریف فرمائے، آپ اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر سمجھ کر کے کہ ابھی اس وقت آپ کا مجھ سے کتنا پیار ہے، جھوٹ نہ بول، بچوں، بیٹوں، بھائیوں، بزرگوں، سب پہ قربان، منصور کے چھاتی میں سارا عالم سما سکتا ہے، آپ کو ادھر اپنا سینے سے لگا دوں گا، میں آپ کے لیے، آپ میرے لیے، خدا ہم سب کے لیے حق ہے، حق ہے، حق ہے، حق ہے، حق ہے، آپ میرے لیے، خدا ہم سب کے لیے، میں دھوبی ہوں، لوگوں نے دیکھا نہیں ہے، لوگوں کو پتہ نہیں ہے، جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، میں طبیب ہوں، طبیب، آپ کو طبیب بنا دوں گا، میں عاشق ہوں، آپ کو عاشق بنا دوں گا، جس کا طلب ہو میں صادق ہوں، صدیق بنا دوں گا، میں نے رحمت لایا ہے، غضب کو بگا دوں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، وارثین رسول۔ جی بات سنو، شورکوٹ والوں، پنجاب والوں، پاکستان والوں، نوید ہے، خوشخبری ہے، بخدا قسم ہے، مصطفیٰ کی دن کا کرن بڑھ رہا ہے اور اندھیروں کو مٹا دے گا۔ کوئی ظالم نہیں ہے، کوئی مظلوم نہیں ہے اگر دین ہو، کوئی ظالم نہیں ہے، کوئی مظلوم نہیں ہے، کوئی کافر نہیں ہے، کوئی شقی نہیں ہے اگر اہل دین ہو۔ ان کا بچے کون کیسے، اس کا تو نگاہ کیمیا ہوتا ہے نا، وہ تو مسیحا ہوتا ہے نا، وہ تو دکھ طلوع کے لیے مداوا ہوتا ہے نا، وہ مرہم لگانے والا ہوتا ہے، خنجر نہیں ہے، خنجر بیٹوں نہیں لگاتا ہے، زخموں کو پٹی لگاتا ہے، اور جو بڑے بڑے محراب اور منبر پر بیٹھے، انگلینڈ اور فرانس کو بھی لوٹ لیا، پاکستان کو بھی لوٹ لیا، اسلامی جہان کو بھی لوٹ لیا، لیکن یہ بیچارے ابھی تک بھی رشتہ نہیں ہے، ابھی تک بھی یہ بھوکے، ابھی تک بھی یہ پیاس ہے۔ جو لوگوں کو حرص کا مرض لاحق ہو، پشتو میں بھی میں شاعری کرتا ہوں، یہ تو آپ کو سمجھ نہیں آتا ہے، بتا دوں یہ شعر پشتو میں، ہاں پشتو میں شعر بتا دوں۔ چد حرص پہ مرض پروت ولا علاجا، پہ علاج دے طبیبان بے روح نکلے، کہتا ہے جو لا علاج اور نا امید حرص کے بستر پر پڑا ہو، وہ طبیب اور حکیم کے علاج سے ٹھیک ہونا ان کا ممکن نہیں ہے، وہ اسی مرض ان کو موت دے دے گا اور تباہ کر دے گا۔ یہ لوگ بچے حریص قانی نہیں ہے،
یہ لوگوں کو کیوں اثر نہیں ہے؟ اللہ کے بندو پانی ایک گلاس پی لو پیاس کو بجھاتا ہے، کھانا کھا لو بھوک کو ختم کرتا ہے، ایک ڈسپلن لے لو سر درد کو ٹھیک کرتا ہے، پیر صاحب قرآن سناتا ہے، حدیث سناتا ہے، نیک اور صالحین کا حوالے دیتا ہے، بیٹھنے والا کو اس کی بات گولی جیسے لگتا ہے، سننا گوارا نہیں کرتا ہے، کہتا ہے کہ یہ ابھی جلدی ختم کیوں نہیں کرتا ہے؟ ختم کر رہا ہوں، جا رہا ہے یعنی ختم کر رہا ہوں، بتاؤ کچھ بولو دل سے، خوشی سے بیٹھے ہے، واللہ یہ دن میرے لیے بھی رحمت ہے، آپ کے لیے بھی، بخدا اسی دیکھو نا، اگر میں آپ کا ہوں خالص آپ میرا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پریشان نہ ہو جاؤ، آپ دونوں کے لیے میں ہوں، آپ دونوں میرا ہی ہے، میرا اللہ فرماتا ہے۔ دیدار مومن دیدار خداست، تو مپندار کہ وہ از خدا جداست۔ مومن کا دیدار اللہ کی دیدار ہے، تو مت سمجھو کہ وہ اللہ سے جدا ہے۔ حب درویشان کلیدی جنت است، کہتے ہیں درویشوں کا محبت جنت کا چابی ہے۔ یہ محبت میں نے زندگی میں کہیں دیکھا نہیں، یہ محبت، یہ فضا، یہ عقیدت، یہ پیار۔ بچوں بھائیوں بزرگوں، میں بریلوی نہیں، شیعہ نہیں، دیوبندی نہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سچ کہہ رہا ہوں، میں صرف مسلمان ہوں، اور آپ کو بھی صرف مسلمان ہونا چاہیے، مسلمان ہی سمجھتا ہوں۔ وعدہ؟ فرقے ختم، مسلک ختم، دین اسلام کے اوپر عمل، قرآن اور حدیث کی روشنی میں سیرت مصطفیٰ کو مشعل راہ بنا کر آگے بڑھنا ہوگا۔ آیات کریمہ تلاوت کی ہے تو موضوع مجھ سے لمبا ہو جاتا ہے، تو تنگ تو نہیں ہے، تو اس کا کچھ آپ کو تشریح۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ۔ جو لوگ نفاق کو چھوڑ دیتے ہیں، اتفاق کو اپنا لیتا ہے، جو شر کا خاتمہ کرنا چاہتا ہے، شریعت میں داخل ہو جاتا ہے، اس کا نام ہوتا ہے مومنین۔ کون؟ اونچی بولو، مومنین۔ اور مومنین کون ہوتا ہے؟ محسنین۔ کس کا محسنین؟ اللہ کا محسنین۔ محسنین کون؟ اور محسنین کے بارے میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فساد بھی تو کیا ہے، ظلم بھی کیا ہے، ہر چیز کی ہے، نا امید نہ ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین۔ میرا رحمت قریب ہے میرے محسن بندوں کے۔ آپ میرے محسن بندوں سے تربیت لے لو، آپ میرے محسن بندوں سے محبت کر لو، آپ میرے محسن بندوں کے قریب ہو جاؤ، عمل نہ کرو وہ عمل کروا دے گا۔ عمل کرنے پر تو مجبور نہیں ہے، عمل کروانا تجھ پہ محسنین کا فرض ہے۔ بچوں، بزرگوں، بھائیوں، بیٹوں، مجھ سے پوچھو نا کہ محسنین کون ہوتا ہے؟ محسنین کا پہچان کیا ہوتا ہے؟ میں بتا دوں بیٹا، محسنین کی محفل میں جب بیٹھے تو خدا یاد آ جاتا ہے۔ محسنین کی دیدار جب نصیب ہو جاؤ تو غافل دل بیدار ہو جاتا ہے۔ محسنین کی نصیحت اور تربیت میں یہ اثر ہوتا ہے کہ اس کا کلام زندہ ہوتا ہے، اس کے اندر ضرب کلام ہوتا ہے، وہ جو بات کرتا ہے دل کی تہ تک پہنچ جاتا ہے۔ دل کے اندر ہزاروں نہیں ہے، لاکھوں بت کو ریزہ ریزہ کرتا ہے۔ محمود غزنوی، سلطان محمود غزنوی کہ ہزاران غلام اداش عشقش جنین پیچی غلام بود غلام شد۔
سلطان محمود غزنوی جب ہندوستان میں آئے بچے 2 بت کو ٹکڑے کر دیا. تاریخ میں آپ نے پڑھا ہوگا سب نے نا, ٹھیک ہے نا, یہ میرا بات میرا صحیح ہے, بت کو توڑا تو آیا نہیں ہے. لوگ اس کو بت شکن کے نام سے یاد کرتے ہیں. وہ افغانستان میں غزنی کا رہنے والا تھا, وقت کا بادشاہ بھی تھا, ٹھیک ہے. لوگ کہتے ہیں محمود بت شکن ہے. اس نے 2 بت کو توڑا ہے. بخدا میں نے لاکھوں بتوں کو اندر ریزہ ریزہ کر دیا اور کرتا رہوں گا. آپ کو توحید و رسالت کا میں پلاتا رہوں گا. آج آپ سے وعدہ ہے, آپ مجھ سے وعدہ کر لے, میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آج اگر آپ کا ظلم سے, حرام سے, جنگ سے, زنا سے نفرت نہ ہوا, نہ وظیفے دیتا ہوں, نہ اللہ سکھاتا ہوں, یار کی پیار سمجھاتا ہوں, کوئی وظائف نہیں ہے, بخدا مرید بنانا میرے لیے شرم کی بات ہے. میں تو یار بنانے آیا ہوں, میں تو غمخوار بنانے آیا ہوں. یار بنو گے بتاؤ, غمخوار بنو گے نا, یہی میرا مقصد ہے. آج میرا خالی کچکول بھر گئی, میں کسی غیر کے در کا محتاج نہیں ہے. مجھے پتہ ہے میرے مصطفیٰ کی امت میرا شہدا, اور میں اپنی یاروں کے لیے شہدا ہو چکا ہوں, پہلے سے ہوتا رہوں گا. تو آپ کی خدمت کے لیے ہمیشہ انشاءاللہ تعالی تیار رہوں گا. تو وہ بات یہ ہے کہ آج ہزاروں بت ادھر ہی ٹوٹ گئی, آج ہی ٹوٹ گئی. طالب بیا, طالب بیا باہو کہتا ہے, باہو کا مزار دیکھا ہے سرکوٹ میں نا, وہ کہتا طالب بیا تارا زانم روز اول با خدا, میں کہتا ہوں بغیر طلبا, طلب بھی نہ کرا, طلب بھی در مصطفیٰ سے ملے گا. بغیر طلبا دشمنی کی نیت پر آ, اگر میں دوست ہوں بخدا تجھے دوست بنا دوں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, وارثین رسول. اور بچوں, تجھ سکندوں سے میں خدا سے ملا دوں گا. شک نہ کر, شک نہ کر. جو یہ نظام کو چلا رہا ہے, رات سے دن کو نکال رہا ہے, دن سے رات کو پیدا کر رہا ہے, مردے سے زندہ نکالتا ہے, زندے سے مردے کو پیدا کر دیتا ہے, وہی خدا ہے. وہ قادر ہے, وہ توانا ہے, وہ مسبب الاسباب ہے. آئے نا, پہلا آپ کو بتایا کہ تیرے نبی نے فرمایا کہ عقل میری دین کے اساس ہے, اللہ نے عقل دیا ہے. آئے نا بچے, آپ میرے لیے وسیلہ بنو, میں آپ کے لیے, اور وسیلہ ہم تب بن جائیں گے ایک دوسرا کا جب ایک دوسرا سے محبت کریں, جب اپنی اب دوسرا بھائی کی دکھ درد اور تکلیف کو ہم محسوس کریں. مسلمان کا دور بات ہے, مولویوں کا ایک بات یاد آ گئی, بنی آدم آزائی یک دیگرن کدر آفرینش سے یک جوہرن, چو عضو بدن بدن آرد روزگار, تمامی عضوارا نمانت قرار. اس کا ترجمہ یہ سے صحیح کہتا ہے, بنی آدم تو بنی آدم تب بن جائے گا جب مسلمان ہو. کہتا ہے کہ اصل مقصد سورت نام بنی آدم کے, حقیقت مسلمان کے, کہ یہ مسلمان کا ایک دوسرے کے ساتھ ایسے تعلق اور نسبت ہے کہ جب جسم میں یہ گنگلی یا کوئی جگہ جسم کا متاثر ہو جائے,
آ کے سو نہیں سکتے، دل میں چین نہیں ہوتا ہے، جسم آرام نہیں کر سکتے، سارا جسم کو بخار ہو جاتا ہے، جسم ٹوٹ پڑ جاتا ہے، کھانا بھی نہیں کھایا جا سکتا ہے، پانی بھی بے چینی اور بے کیفیتی اور بے قراری کا عالم ہوتا ہے۔ کہتا ہے مسلمان وہ یہ مسلمان کا مثال ایک جسم کی اعضاء کے جیسے، جب ایک عضو کو تکلیف ہو سب کو تکلیف ہوتا ہے، جو ایک خوشحال ہو تو سب خوشحال ہوتا ہے۔ یہی مسلمان کی پہچان ہے، یہی انسان کی پہچان ہے۔ اب قضاوت کر لے، انصاف کر لے کہ بچوں لوگوں نے اسلام کا اور انسانیت کی حد کو کراس نہیں کیا ہے نا؟ ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں طاقت دی ہے، اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے، ہمیں دوبارہ وہ دین، وہ پیار، وہ محبت، وہ صدق، وہ پاکی کو رائج کرنا ہوگا اس زمانے میں جو تیرے پیشوا نے آپ کی نجات کے لیے لایا تھا۔ اللہ کا مدد آپ کی غیرت کے اندر پوشیدہ ہے۔ اگر آپ نے اس دین پر غیرت کی ہے، اگر آپ نے انسان پر رحم کیا ہے، اگر آپ نے مسلمان کو اپنا بھائی سمجھا ہے، اللہ کی مدد آپ کا شامل حال ہے، اس میں شک نہیں ہونا چاہیے۔ اور اگر آپ نے رحم، عدل اور دوستی کا راستہ چھوڑ دیا تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ظہر الفساد، پھر اللہ کی غضب کا انتظار کر۔ تو محسنین کا بات کر رہا تھا کہ محسنین کا پہچان کیا ہے؟ محسنین کا نگاہ کیمیا ہوتا ہے، محسنین قضا گردان ہوتا ہے۔ بین کے اسرافیلی وقتاً اولیاء، مردہ دل راز شان حیات است و نما۔ شاعر کہتا ہے جب اسرافیل پھونک مارتا ہے نا، آخری پھونک جب قیامت شروع ہو جاتا ہے تو مردہ جسدوں کو زندگی مل جاتا ہے، لیکن محسنین جس دل پر نگاہ کر لے مردہ دلوں کو زندگی دیتا ہے۔ لوح محفوظ است در دست اولیاء، یہ محسنین کا پہچان کروا رہا ہوں، میں اپنی بات نہیں کرتا، میں محسنین کی محسنین میں یہ پہچان ہوتا ہے۔ لوح محفوظ است در دست اولیاء، تیری جسترا باز میں دارت زرا۔ کہتا ہے لوح محفوظ تو اولیاء کے اختیار میں، کمان سے نکلا وہ تیر کو بھی رستے سے واپس کر سکتا ہے۔ پیر صاحب کیسے جھوٹ بولتا ہے، غلط بات کرتا ہے؟ نہیں جناب، بخدا میں جھوٹ نہیں بولتا۔ اگر شرابی کو ولی بنا سکتے ہیں، اگر زانی کو درویش بنا سکتے ہیں، اگر بے حیا کو حیادار بنا سکتے ہیں، اگر ظالم کو عادل بنا سکتے ہیں، سچ ہے یا غلط؟ سچ ہے نا؟ اگر یہ کام نہ کیا پھر یہ سارا جھوٹی لا رہے، کوڑی لا رہے۔ بیٹو پنجابی شعر سنا دو، نہیں بتائے؟ پنجابی زبان میں پنجابی شعر سنا دوں گا یا نہیں ہے؟ مجھے پنجابی میں صرف ایک ہی شعر آتا ہے، وہ مجھے بہت پسند ہے، باقی بات نہیں آتا۔ سنا دو؟ پیسے دوں گے؟ میرا مقصد یہ نا، دل بدست آر کے حج اکبر است، از ہزاران کعبہ یک دل بہتر است۔ دل کو دل سے ملا دو، یہ دنیا اور مافیہا کے پیسے۔ آپ پنجابی شعر سنا دو۔ اچھا بچہ، ایک زمانے میں ایک پنجابی آدمی تھا، سادہ سا زمیندار آدمی تھا، تو وہ ملا صاحب نے مسجد میں یہ کہہ رہا تھا کہ خدا کی معرفت مل جائے، یہ ہو جاتا ہے، یہ ہو جاتا ہے، یہ مقام ملتا ہے، آدمی کو یہ فائدہ ہوتا ہے، دنیا میں باطن کا کہ کھل جاتا ہے، اس طرح ہوتا ہے۔
تو اس کو محبت ہو گئی. تامر جیسے سادہ لیکن یقین و ایمان سے مالا مال تھا, عقیدہ ان کا صحیح تھا. اس نے کہا کہ چلو اپنے ساتھ مشورہ کیا ہے کہ میں نے بھی اللہ کی تلاش میں نکلنا ہے. بیوی بچے رشتہ دار سارا چھوڑ دیا, ایک جنگل میں گیا. جنگل میں گیا تو 12 سال جنگلوں میں نکالے. اللہ 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 جس طرح یہ لوگ کرتے ہیں, یہ صورت پرست لوگ, جس طرح یہ صورت پرست لوگ کرتے ہیں دکھاوے کے لیے, ریاکار لوگ. وہ ریاکار نہیں تھا, میں ان لوگوں کی بات کرتا ہوں, لیکن ان کو اور پتہ ہی نہیں تھا بیچارے کو. 12 سال گھاس کھاتا ہے, درختوں کے پتے کھاتا ہے, تو کسی چشمے سے پانی مل گئے, کوئی آجڑی آ گئی تو اس کو توڑا کر, آخر کپڑے بھی نہیں رہا, کچھ کپڑا لے لیا اپنی جان کو بچانے کے لیے. سوچا ہے کہ 12 سال اللہ کیا ہے, اللہ ملتا ہی نہیں ہے, پتہ نہیں وہ میرا بیوی بچے رشتہ دار ان کا کیا ہوگا, میں نے واپس جانا ہے, نا امید ہو گئے. خلاص بات بولتا ہے اللہ ملتا نہیں ہے. جب واپس ہو گئی رستے میں جا رہے, ایک جگہ آئے, ایک مقام میں کچھ بوڑھیا عورتیں 10-12 بیٹا ہے اور وہ روتا ہے اور اپنے آپ کو مارتا ہے, اپنی وہ والوں کو کھینچتا ہے اور فریاد ہے. اس آدمی نے کسی سے پوچھا ہے کہ یہ عورت یہ روڈ کے اوپر بیٹھے ہے اور اتنا اس کا برا حال ہے, اپنے آپ کو خود مارتا ہے, کیا یہ پاگل ہو گئی؟ وہ آدمی نے ان کو بتایا کہ نہیں, اس عورت کو کی خاون تھا, وہ فوت ہو گئی, نہ ان کے بچی ہے نہ بچہ ہے نہ کوئی رشتہ دار ہے, اور یہ روتا ہے, کہتا ہے ہائے ویسائی ہائے ویسائی, اپنے آپ کو ادھر مارتا ہے ادھر مارتا ہے, اپنی بالوں کو نکالتا ہے اور کہتا ہے ہائے ویسائی ہائے ویسائی. یہ پنجابی آدمی کو ایک سوچ آ گئی. اس نے کہا کہ اچھا میں مجھ سے حقیقی سائی 12 سال ہو گئی گم ہے, میں نے کبھی اپنے آپ کا پٹانے ہی نہیں کیا, کبھی رویا نہیں ہے, صرف اللہ کیا ہے. اس سے مجازی سائی فوت ہو گئی, اس نے تو اپنے آپ کو برا حال بنا دیا, وہ بھی ان کے ساتھ بیٹھ گئی. سمجھتے ہیں بچے؟ ابھی شعر سناتا ہوں. وہ بھی وہ مایوں کے اندر بیٹھا ہے, وہ جب ایک بار اپنے آپ کو لگاتا ہے, اس نے داڑھی بھی سارا ختم کر دیا, وہ زلف بھی ختم کر دیا, ایسے ڈیر لگا دیا. اسی میں تھا کہ معرفت کا دروازہ کھل گئی, آنکھوں سے پردہ ہٹ گئی, خدا ان کا اور وہ خدا کا بن گئی. جب بنے تو ادھر ہی پنجابی بابا جی نے کیا خوب کہا ہے بتا دو. جنگل ڈھونڈا بیلے ڈھونڈا نہیں ملا, اب ملے وچ مائیا ہے ویسائی ہے ویسائی. اب ملے وچ مائیا ہے ویسائی ہے ویسائی. اس بات کو آپ ویسے کہانی یا مذاق مت سمجھیں. میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ اللہ کی طرف قریب ہو رہا ہے اور اللہ آپ کی طرف بڑھ رہا ہے. آج کا یہ اتحاد بین المسلمین کانفرنس کو خدا اس قابل بنا دے گا کہ صرف پاکستان میں نہیں ہے, عالم اسلام میں امن اور عدل کی نظام کو رائج فرمائے گا انشاءاللہ. کہ محسنین کی پہچان کا بات کیا ہے آپ کے لیے کہ آپ محسنین کو سمجھے, محسنین سے کے قریب ہو جائے. محسنین کے پہچان کا یہی ہوتا ہے کہ آپ اگر اس سے قریب ہو جائے, جس طرح محسن ہو تو وہ آپ کو محسن بنا دیتا ہے. دیکھیں بچہ, اگر ہم شرابی کے پاس جائے شرابی بناتا ہے نا, قاتل کے پاس جائے قاتل بناتا ہے نا. وہ کون سے اللہ کا دوست ہے, اللہ کی ولی ہے جو ہمیں ولی نہ بنا دے. وہ تو جھوٹ بولتا ہے نا. اللہ کی رحمت اللہ کی محسنین بندوں کے قریب ہے, محسنین کا قربت حاصل کر لے, کفر سے شرک سے باز آئے. سب کچھ دینے والا خدا ہے, وسیلہ خدا کی بندے ہے, وسیلہ دعا ہے, وسیلہ نماز ہے, وسیلہ صدقات ہے, وسیلہ انبیاء ہے, وسیلہ صالحین ہے, وسیلہ شہداء ہے. اگر نہ ہوتا تھا
تو محمد رسول اللہ کو شفیع المذنبین ہرگز نہ بنا رہا تھا۔ یہ انسان جو ہے نا، انسان کے لیے نجات کا وسیلہ ہے۔ نیک اور برے لوگوں میں فرق ہوتا ہے۔ نیک لوگ اہل محبت ہوتے ہیں۔ نیک لوگ جب بات کرتے ہیں تیرے وجود کے اندر جو نفاق ہے اس کو ختم کر دیتے ہیں۔ وجود کی دنیا میں مختلف مخلوقات ہے، آنکھ، زبان، عقل، مغز، لیکن تین مخلوق اس میں افضل مخلوق ہے جو سب کا سردار ہے۔ وہ ایک نیت ہے، ایک گفتار ہے، ایک کردار۔ آج لوگوں کی وجود کی دنیا کے اندر نیت کا گواہی گفتار میں نہیں ملتا ہے اور گفتار کا گواہی کردار سے نہیں ملتا ہے۔ لوگ اپنی وجود کی دنیا کے اندر نفاق اور شر کا شکار ہے۔ محسنین ان رحمت اللہ قریب من المحسنین میں یہ کمال ہوتا ہے کہ تیری وجود کی دنیا سے تیری نیت کو، گفتار کو، کردار کو آپس میں ایک بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی اس باتوں پر عمل کرنے کا توفیق عطا کر دے، اور خداوند کریم ہمیں اور آپ کو اور سارا اہل اسلام کو یہودی سازش اور منصوبوں سے اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو کسی کے لیے نہیں ہے، پاکستان نے مجھے بہت اچھی طرح پالا ہے، بہت پاکستان والوں نے پیار دیا ہے۔ پاکستان میرا گھر ہے، پاکستان میرے دل کی سکون ہے، پاکستان نے مجھے عزت دیا ہے اور ادھر کا لوگ مسلمان ہے۔ اللہ تعالیٰ ملک پاکستان کو ہر غیر و غماز کی شر اور منصوبے سے اپنی امان میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ پاکستانی قوم کو متحد اور یکجان بنا دے۔ اللہ تعالیٰ پاکستانی قوم کو یہ ہمت اور توفیق عطا فرما دے کہ اتحاد کی نعمت سے ساری دنیا کو سرفراز بنا دے۔ آپ لوگوں سے آخر میں پھر گزارش کر لوں گا، مجھے سچ بتائے آنے والا لوگوں کہ آج آپ نے عزم کیا ہے کہ ہم نے پھر قوارت کو چھوڑنا ہے، چھوڑ دیا۔ ہم کون ہیں؟ ہم مسلمان ہیں۔ ہمارا اللہ ایک ہے، بولو۔ ہمارا نبی ایک ہے، ہمارا دین اسلام ہے، ہمارا پیشوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہم مسلمان ہیں، پھر قوارت اور مسلک پرستی کے لیے ادھر کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا یہ دعا اپنی بارگاہ میں قبول کر لے۔ خدا آپ لوگوں کی قلوب کو نور ایمان سے، نور ہدایت سے، نور مغفرت سے منور فرما دے۔ یا اللہ ہم خطا کار ہیں، ہم گناہ گار ہیں، لیکن تیری رحمت سے نا امید نہیں ہے۔ ہمارے سخت قلوب کو نرم فرما دو۔ الہی پروردگارہ اگر ہم باغی ہیں، آپ ہمیں متقی اور پرہیزگار بنا دو۔ خدایا بندگی کے دائرے میں زندگی عطا فرما دو۔ خدایا ہمیں صبر، عافیت، درگزر کا نعمت سے نوازو۔ اللہ تعالیٰ انتقام جو ہمیں مت بنا دو۔ خدایا اپنے حبیب کے صدقے یہ منتشر امت کو ایک بار دوبارہ متحد بنا دو۔ خدایا جن لوگوں کا صورتی، سیرتی، ظاہری، باطنی بیماری ہے، اللہ تعالیٰ عاجل شفا عطا فرما دو۔ پروردگارہ جس مسلمان کا دل میں کوئی ارمان ہے، کوئی حسد ہے، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے پورا فرما دو۔ خدا اس دین کے صدقے، تیری عظمت اور وحدانیت کے صدقے، تیری نبی کی رسالت کے صدقے، اس قرآن کی حقیقت کے صدقے ہماری دنیا اور آخرت کی سارے مشکلات کو آسان بنا دو۔ خدایا ہدایت کی دولت سے ہمیں مالا مال بنا دو۔ خدایا ہماری قلوب کو محبت سے لبریز بنا دو۔ اللہ نفرتوں کو مٹا دو پروردگارہ۔ خدایا ہمیں وحدت اور اتفاق کی دولت سے نوازو، شر و نفاق سے اپنی امان میں رکھو۔ یا اللہ آج ہم آپ کے ساتھ وعدہ کرتا ہے، آج ہم آپ کے ساتھ وعدہ کرتا ہے کہ ہم نے اپنی سرزد خطاؤں سے توبہ کر کے تیرے بارگاہ میں حاضر ہے، ہمیں عمل کرنے کا توفیق دو۔ آپ بولے آمین۔ اللہ ہم ہر گناہ خطا سے آج پشیمان ہیں۔ آپ
ہماری حال پر رحم فرما دو، پروردگارہ ہماری توبہ کو مستجاب بنا دو، یا اللہ ہمیں تائبین کی صف میں جگہ عطا فرما دو، یا اللہ ہمیں وہ توبہ نصیب کر لو جو کبھی ٹوٹی نہیں ہے، یا اللہ ہمیں وہ عبادت نصیب کر لو جو مقبول ہو، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رضا پر راضی رکھو، اللہ تعالیٰ ہمیں بندگی کی نعمت سے مالا مال بنا دو پروردگارہ۔ خدایا جہان بادشاہی تو راست، پناہ بلندی و پستی توئی، ہمنیستن آنچی ہستی توئی، سپردین بتو مایہ خیش را، تو دانی حسابی کم و بیش را، یا الہ البشر ویا عظیم الخطر ویا سریع الظفر ویا معروف الاثر ویا عزیز المن بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا ارحم الراحمين۔